بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اللہ کے انبیاء کرام جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو اہل کفر نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی، جبکہ کتنے ہی انبیاء کو ان کی قوموں نے یہ شہید کر ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ایک نام ابو جہل کا بھی آتا ہے۔ ابو جہل مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ مشرکین مکہ کے تمام قبائل میں اس سے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل رسوا کیا۔ یہ سرکار دو عالم کے معجزات تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات بیان کریں گے جو ابو جہل کے ساتھ پیش آئے۔ پہلا معجزہ، ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکر تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر تو آسمانوں کے راز خبردار ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں یا وہ چیز خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ ابو جہل بولا، دوسری بات انوکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں اور ان کی تسبیح سن۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ پتھروں نے ابو جہل کے ہاتھ ہی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ ابو جہل نے غصے سے پتھروں کو زمین پر دے مارا اور بولا، تجھ جیسا دوسرا جادوگر کوئی نہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے ایک شخص سے کچھ اونٹ خرید لیے اور پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ آدمی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد کی فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، اے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو جہل نے میرا حق مار لیا ہے، کون سا شخص مجھے حق دلائے گا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سب ہی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے اس نبی سے کہا، تم دیکھتے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے، وہی تمہارا حق تمہیں دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے اور وہ سب تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اجنبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، ابو جہل نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، مہربانی فرما کر مجھے حق دلا دے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہوئے اور نبی کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے اپنے ساتھی سے کہا، ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کیا تماشا بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی کے ساتھ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ ابو جہل نے پوچھا، کون؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کے جسم میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کو حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور رقم لے کر آیا اور اس اجنبی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجنبی کو خدا حافظ کہا اور واپس چلے گئے۔ وہ اجنبی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا تو ان سے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بہت بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے پوچھنے لگے، بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے میں دستک دی تو وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے کہا، اس اجنبی کو حق واپس کر دو، تو بغیر کسی بہانے کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے جو حرکت کی اس کی ہمیں کبھی توقع ہی نہ تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پہ دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر روب طاری ہو گیا۔ تو پھر میں دروازہ کھول کے باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا ہے۔ اس کی کوہان، گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہ دیکھے تھے۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے دن ایک صف میں کھڑا تھا، اچانک نظر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں 2 کم عمر لڑکے کھڑے تھے۔
جنہوں نے زندگی کی بہاریں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے آہستہ سے مجھے کہا، چچا جان مجھ کو ابو جہل کی نشاندہی کیجئے کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا صاحبزادے، اس لڑکے نے کہا اس لیے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سخت ترین گستاخی کرتا ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ کھڑا ہے۔ بس یہی سنتے ہی وہ دو لڑکے ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے اور ایسی جگری سے وار کیا کہ ابو جہل سنبھل ہی نہ سکا اور زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ دو لڑکے معاذ اور موعظ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسد سے جل گیا، اس نے معجزہ دیکھا اور بدینی میں اوسط ہو گیا۔ ابو جہل مرتے مرتے بھی کہ مرا میرا سر گردن سمیت کاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے۔ مولانا الطاف حسین علی نے کیا خوب فرمایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ناظرین محترم، آپ کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔